اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وعن وابصة بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحدہ۔ سیدنا وابصہ بن معبد کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو دیکھا جو کہ صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھ رہا تھا۔ فَأَمَرَهُ أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ، آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے۔ صحیح ابن حبان میں بھی روایت موجود ہے، اور وَلَهُ عَن طَلْقٍ لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ، اور ایک روایت آتی ہے کہ کسی بھی اکیلے آدمی کی نماز صف کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، آپ نے ایک آدمی سے کہا، یعنی وابصہ سے کہا جو کہ صف کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، الا دخلت معہم، تو کیوں نہیں صف میں داخل ہوا؟ او اجتررت رجلا، یا تو نے آگے سے آدمی کیوں نہیں کھینچا؟ اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے، جماعت ہو رہی ہے، اگلی صف مکمل ہے، آپ آئے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی اب اکیلا بندہ پچھلی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں دو طریقے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ آگے سے بندہ کھینچ لیں، آپ دو ہو جائیں گے تو دو بندے صف کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ چلتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کے انتظار کریں، کوئی اور بندہ آ جائے گا تو اس کے ساتھ مل کے آپ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں ہی غلط ہیں۔ آگے سے بندہ کھینچنے والی جو روایت ہے، جس میں یہاں پہ بھی تذکرہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے وابصہ سے کہا تھا کہ تو نے بندہ کیوں نہیں کھینچا آگے سے، یہ روایت ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ صف سے بندہ کھینچنے والی روایت ضعیف ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ صف کو توڑے گا، من وصل الصف وصلہ اللہ، جو صف کو ملائے گا اللہ اس کو ملا دے گا، اور ومن قطع الصف قطعہ اللہ، اور جو صف کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹ دے گا۔ تو آگے سے بندہ کھینچنے والی جو بات ہے، یہ صف کو کاٹنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پوری صف ہے، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں، اس کے درمیان سے بندہ کھینچ رہے ہیں، پوری صف ڈسٹرب ہوگی۔ ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ ہے تو اس نے یہاں پہ کھڑا ہونا نا، یہاں پہ کھڑا ہوگا تو یہاں سے بندہ کھینچے گا نا، یہاں سے بندہ کھینچے گا تو وہ پوری صف ڈسٹرب، ہر ایک بندہ ساتھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہیں ملے گا تو صف منقطع ہے، صف ٹوٹی ہوئی ہے، ایسے نماز نہیں ہوگی۔ اگر ادھر سے لے کر آئے گا تو اس بندے کی نماز خراب ہوگی جو ادھر سے ادھر آ رہا ہے نماز کی حالت میں۔ یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ اور صحیح مفہوم کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صف کے پیچھے بندے کی نماز نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگلی صف مکمل نہیں ہوئی ہے تو پھر پچھلی صف میں کسی بھی بندے کی نماز نہیں ہوگی، کسی بھی بندے کی نماز نہیں ہوگی اگر اگلی صف مکمل نہیں ہے۔ اگر اگلی صف مکمل ہے تو پھر وہی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ آئے امام جس حالت میں بھی ہو اسی حالت میں آ کے اس امام کے ساتھ مل جائے، انتظار کسی چیز کا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ وہ آگے نماز پڑھے، اس کی نماز پوری ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جس نے آپ نے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو، تو وہ بندہ آگے صف میں جگہ موجود تھی، وہ بندہ پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے پھر کہا نماز دوبارہ پڑھو، ٹھیک۔ تو یہ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں، بہرحال اس میں کافی اختلاف ہے علماء کے درمیان، جو صحیح بات میں بندہ آگے پیچھے کھڑا ہو گیا، آگے یعنی جگہ نہیں تھی، آگے جگہ تھی ایک کی بندے کی یا دو کی جگہ، لیکن اس کے بعد پھر اور بھی آتے گئے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ بھی ایک صف بن گئی، تو وہ سارے اس آئیں گے کہ وہ سب سارے اسی لائن میں آئیں گے۔ نہیں، دوسرے آنے والوں کا کیا دوسرے آنے والوں کا بھی یہی حال ہے، قصور ہے؟ ان کا بھی قصور ہے، ان کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے کہ وہ آگے صف میں جگہ موجود ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، میں جب آتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور آگے صف میں جگہ ہوتی ہے، پھر میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے آگے چلا جاتا ہوں،
پہلے صف کو مکمل کریں جو اگلی ہے، پہلے والی پھر ادروائز وہ سارے بندے مجرم ہیں. سارے مجرم ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی آ رہا ہے وہ پہلے اگلی صف کو دیکھے، اگر مکمل ہے تو پھر پیچھے کھڑا ہو. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم اقامت کو سن لو فامشوا الى الصلاۃ تو نماز کے لیے جو ہے نا وہ تم چلے آؤ. وعلیکم السکینۃ والوقار، اور تم لازم پکڑو سکونت کو اور وقار کو، سکون اور وقار کے ساتھ، آرام آرام نہ لاؤ، پاج کے نہیں آنا. ولا تسرعوا، جلدی نہیں کرنی، یعنی نماز کے لیے جلدی جلدی نہیں آنا، پیدل بھی تیز نہیں تو پیدل بھی تیز نہیں دوڑنا، آرام آرام نہ لانا. فما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں نماز مل جائے نا وہ تم پڑھ لو جماعت کے ساتھ. وما فاتکم فاتموا، اور جو جتنی رہ جائے وہ بعد میں پوری کر لو. ٹھیک ہے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے.